سے منع ہے جہاں سے یہ روزے کی حالت میں کھانا پینا منع ہے۔ ملاوٹ یہ معاملات بھی وہیں سے منع ہے جہاں پر جس شریعت مطہرہ نے کہا ہے کہ روزے کی حالت میں کھانا نہیں پینا نہیں کسی طرح بھی، اسی شریعت مطہرہ میں آیا ہے کہ کسی کا حق نہیں کھانا، کسی کو گالی نہیں دینا، کسی کو جو ہے وہ اس طرح لڑائی نہیں کروانا، فساد نہیں کروانا، بلکہ کیا کرنا ہے فَأَصْلِحُوا بَيْنَكُمْ، آپس میں صلح، آپس میں پیار، آپس میں محبت کروانی ہے۔ اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ، کیونکہ ایمان والے مؤمن اخواتن، یہ ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ یہ اس لیے فرمایا، قرآن پاک کی آیت کریمہ جو میں نے پڑھی ہے وہ ہے، اللہ فرماتا ہے لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، روزے اس لیے فرض کیے ہیں کہ تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ جب بندہ پرہیزگار بن جاتا ہے تو وہ بندہ پاک ہو جاتا ہے، جب بندہ پاک ہو جاتا ہے تو پھر پاک کو پھر وہ پاک ملتا ہے، پاک کو پھر پاک کا ہی دیدار ہوتا ہے، جو پچھلے جمعے بھی میں نے بات کی تھی۔ اللہ فرماتا ہے یہ روزہ، یہ تو ایک بھٹی ہے، آگ ہے، اس سے کیا جلایا جائے گا؟ انسان کو جلایا جائے گا، جسم کو جلایا جائے گا، جو ہم نے اوپر کپڑے پہنے ہیں اس کو جلایا جائے گا؟ فرمایا نہیں، یہ ایسی بھٹی ہے، اس سے گناہوں کو جلایا جائے گا، اس سے خواہشات کو جلایا جائے گا۔ ہم روزہ رکھتے ہیں اور دو خواہشوں کو جلاتے ہیں، ایک کھانے کو، ایک پینے کو، اور باقی ہم آنکھوں کی بے حیائی کو ہم اس کو نہیں جلاتے۔ کانوں کے سرور کو، کانوں کو سرور کب ملتا ہے؟ جب ہمارے کسی دشمن کی غیبت ہوتی ہے، جب ہمارے کسی کے جو ہمارے خلاف ہوتا ہے، جب کوئی بندہ اس کے خلاف باتیں کرتا ہے تو ہمیں سکون ملتا ہے، اور جب اس طرح جو ہے وہ ہم کسی کے خلاف بات کرتے ہیں غیبت کے طور پر تو زبان کو چاشنی ملتی ہے۔ یہ خواہشات، تو یہ روزے کی حالت میں میرے بھائیوں اس کو ختم کرنا ہوگا۔ جیسے کھانے پینے کو چھوڑنا، ترک کرنا روزے کے لیے ضروری ہے، اسی طرح ان کانوں سے غیبت سننا بھی ضروری ہے، غیبت سے رکنا بھی ضروری ہے، غیبت نہ کرنا بھی ضروری ہے۔ اسی طرح ان نگاہوں کو پاک کرنا، ان نگاہوں سے یا تو قرآن دیکھنا، اللہ کے محبوب کا فرمان احادیث کا مطالعہ کرنا، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کو دیکھنا، یا پاک نگاہ کے ساتھ پاک چیز کو دیکھنا، یہ